اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات المتعالی عن مشابہت الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبت الناقصات نحمده حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکره شکرا علی نعمت المتظاہرات المتواترات الصلاة والسلام علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الہادین الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومکثر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ العلی العظیم وصدقت علی رسولہ النبی الکریم بر محمد و آل محمد صلوات صاحبان، اگر زحمت نہ فرمائیں یہ جو جگہ خالی ہے برائے مہربانی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ انتہائی مختصر وقت میں انتہائی مختصر حاضری، برائے مہربانی بہت شکریہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ اجازت ہے جی؟ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم گن گن کر سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چوک کی مجلس ہے، عالم اسلام کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، لوگوں نے کسی نے یہ لکھا ہے کہ امام مبین سے مراد قرآن ہے۔ توجہ، امام مبین سے مراد قرآن ہے۔ چونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے تو یہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ تو کسی نے لکھا ہے جی امام مبین سے مراد قرآن ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم اس امام مبین میں اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز ایسی نہیں، کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مبین سے مراد یہ قرآن ہے۔ بہت جلدی سفر کر رہا ہوں، نیاز حسین توجہ میری جانب۔ کسی نے کہا ہے جی امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، بجا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کسی قسم کا ضد بازی ہوتی نہیں ہے، جسے جو جہاں سے ملا اس نے لکھ دیا۔ لیکن اس بھرے چوک میں میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جہاں تک شیعان محمد و آل محمد کا تعلق ہے، ہم نے تفسیر کسی مولانا نے سے نہیں لینی، ہم نے تفسیر کسی مجتہد سے نہیں لینی، ہم نے تفسیر کسی مفسر سے نہیں لینی، ہم نے تفسیر کسی محدث سے نہیں لینی، بلکہ ہم نے اس سے تفسیر لینی ہے جس کے بارے میں آواز توحید آ رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ توجہ میری جانب، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جس کا ترجمہ بنتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اور ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذکر اور ہے، اہل اور ہے۔ پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر سے۔ پھر اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ تو ہمیں بتا کہ یہ ذکر کون ہے۔ پھر اللہ کی کتاب نے پکار کر کہا وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، او میرے بندو میں نے اپنے رسول کو ذکر بنا کے تمہاری طرف نازل۔ سلامت رہیں جی، آباد رہیں جی۔ او میرے بندو
میں نے اپنے رسول کو ذکر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو اب پوچھنا کس سے ہے؟ اہل ذکر سے۔ تو ذکر کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ تواتر سے یہ حدیث موجود ہے، شیعہ کتابوں میں بھی، اہل سنت کتابوں میں بھی۔ تواتر کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ تفصیل نہیں، وضاحت نہیں، وقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں نہ کوئی راوی ضعیف ہے، نہ جگہ خالی ہے، کوئی ایسی بات نہیں جس سے کوئی بندہ کہے کہ ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تواتر سے یہ حدیث موجود ہے، شیعہ کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی طالب فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دیکھو میں جاتے جاتے جا رہا ہوں مگر تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اطرت اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو آل عمران سے سمجھنا، اگر آل عمران کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھنا۔ کیا کہنا ہے بھائی مل کے؟ یہ جو ہاتھ بلند ہو چکے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہو، بہت شکریہ، تو آل عمران سے سمجھنا، آل عمران کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھنا۔ چلیں پھر سوال کیا تھا؟ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ تمہید ختم ہو گئی، بڑا سفر کر کے یہاں تک لایا ہوں، تمہید ختم ہو چکی۔ تفسیر برہان عربی میں ہماری شیعہ کتاب، بہت بڑی تفسیر، معصوم ابن معصوم باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پوچھا گیا مولا اس امام مبین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس امام مبین سے وہی مراد ہے جو میری جد سے عبداللہ ابن عباس نے سن کے بیان کیا تھا۔ توجہ، جو میری جد سے سن کے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا تھا۔ پوچھا مولا، سائل نے پھر پوچھا مولا آپ کی جد سے عبداللہ ابن عباس نے کیا سن کے بیان کیا تھا؟ فرمایا میری جد سے عبداللہ ابن عباس نے وہی سنا جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کا رسول صحابہ کے درمیان بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کی۔ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ قَالَ الرَّجُلَانِ، دو صحابی اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا اس امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا اس امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، تو پھر تو لازمی ہو گیا، پکا ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ اس امام مبین سے مراد قرآن ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے پیارے پیارے صحابیوں، اس امام مبین سے مراد قرآن بھی نہیں۔ جب کہا نہ قرآن بھی نہیں، سناٹا چھا گیا، نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے، تو پھر اس امام مبین سے ہے کیا مراد؟ ابھی سناٹا چھایا ہی تھا کہ سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ فاقبل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، سامنے سے وہ علی آتا ہوا نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ حتیٰ کہ تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتیں بھی اس بات کی گواہی دیتی رہی اور اپنی بیٹیوں سے کہتی رہی بیٹا میں علی کا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنی عبادت کر رہا۔ کیا کہنے آپ کے مل کے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی، یا علی، مالک آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد جیے۔ حتیٰ کہ بیٹا میں علی کا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ جیسے ہی علی سامنے آئے اللہ کے رسول نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الناس وھذا الذی احصى اللہ فیہ علم کل شیء، اور میرے پیارے پیارے صحابیوں یاد رکھو یہ وہ علی ہے جس کے سینے میں اللہ نے گن گن کر امام مبین کا علم رکھ دیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بس آخری جملہ، یہ احصاء کسے کہتے ہیں؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ احصاء کسے کہتے ہیں؟ عربوں میں رواج تھا بزرگوں کہ جو بکریاں چراتے تھے نا، بکریاں ریوڑ کو باہر لے کے نکلتے تھے
تو جب بکریاں باہر نکلتی تھی، ایک بکری گئی اس کی جگہ پہ ایک ٹھیکری رکھ دی، دوسری گئی اس کی جگہ پہ دوسری ٹھیکری، تیسری ریور سے باہر نکلی اس کی جگہ پہ تیسری، اسی طرح بکریاں نکلتی جاتی، 10 20 30 وہ ٹھیکریاں رکھتے جاتے۔ اسی طرح جب شام کو واپس آتے بکریاں لے کر، توجہ ہے صاحبان، شام کو جب واپس آتے تو ایک بکری اندر گئی ٹھیکری اٹھا لی، دوسری اندر گئی پھر ٹھیکری اٹھا لی، تیسری اندر گئی پھر ٹھیکری اٹھا لی۔ اس سے وہ بھولتا نہیں تھا، جو بندے ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں نیاز حسین جاگیے گا، اس سے وہ بھولتا نہیں تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ نے یہ واضح کر دیا، کائنات میں جو بھولتا ہو بھولتا رہے، مگر علی کبھی بھولے گا نہیں، علی کبھی بھولے گا نہیں۔ آخری بندے تک توجہ، میں ایک منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سن 40 ہجری ہے، علی کے سفر کے مبارکہ میں تلوار لگ چکی ہے، علی کو بیٹے اٹھا کر گھر لائے ہیں۔ علی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے دیکھ کر کہا، حنفیہ جی بابا، باہر جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں کہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرا بابا کہہ رہا ہے جو مجھ سے پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ حنفی عرض کرتے ہیں بابا جان آپ کے سر سے خون جاری ہے، تلوار لگ چکی ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے سوالوں کے جواب دینے کا؟ ساری زندگی آپ سوالوں کے جواب دیتے رہے ہیں۔ علی کی آواز ہے حنفیہ ہاں یہی تو وقت ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ بولا کچھ وضاحت کیجئے، فرمایا حنفیہ جاؤ انہیں بتاؤ میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ نیاز حسین جاگیے گا، میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا وسیع ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں۔ میں ان کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں جب سر میں تلوار کھا کر علی کے علم میں اس نبی کے علم میں کوئی خطا نہیں، معمولی سے بخار میں اس وزیر کے نبی کو احتیاط۔ علی فقہ بے بہادر پہ پناہ جائے گی، بے توہین سے ثابت جی میں جوہر جائے گی، ہے حکومت ہے خلافت دال دلیر ہے جائے گی، زال زاہد رے ہے رہبر سینے سرور جائے گی، سینے شفقت سوال جلدی جلدی مالک سلامت رکھیں، کوئی ہے طیب کوئی ہے ظاہرانی عبادت جائے گی، زندہ باد، قائن غالب لام لشکر میم ہے مولا جائے گی، زندہ باد زندہ باد، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ جذبہ ہے جائے گی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ وقت انتہائی کم تھا، زندگی باقی، ملاقات باقی، جتنی فضیلت تھی نا آل محمد کی اتنا ہی اجر رسالت دیا لوگوں نے۔ عزاداروں ایک واقعہ میں نے پڑھنا ہے جو اصحاب الیمین علامہ حسین بخش جاڑا نے کتاب میں لکھا۔ 10 محرم کے بعد جب ابن زیاد کے دربار میں حسین کا سر پہنچا، اس نے حسین کا سر منگوایا، جیسے اس نے حسین کا سر منگوا کر حسین کا سر تشت میں تھا، تشت سے اس نے رومال ہٹا کر اس نے حسین کے سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے ہاتھوں پر لے کر اس نے حسین کے سر کو یوں دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے یہ گردن کی طرف آیا، گردن کی طرف دیکھ کر شمر سے پوچھتا ہے شمر تو نے حسین کو مارا ہے، تو نے حسین کو قتل کیا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا حسین کا سر حسین کی گردن برابر نہیں کٹی؟ مرحبا، حسین کی گردن برابر نہیں کٹی۔ شمر کہتا ہاں مجھے پتا ہے، یہ اس لیے برابر نہیں ہے کہ میں نے حسین کو 13 ضربوں سے کند خنجر سے شہید کیا ہے۔ اس نے آواز دی یہاں دربار میں کوئی ہے ایسا بندہ جو مجھے کوئی ایسی چیز لا کر دے کہ میں حسین کی گردن کو برابر کروں۔ ابن مبارک ملون اٹھا، اس نے کہا میں حسین کی گردن کو برابر کرتا ہوں۔ اس نے اللہ جانے کس چیز سے حسین کی گردن کو کاٹنا شروع کیا، جیسے ہی برابر کیا پھر ابن زیاد کے پاس آئی۔ ابن زیاد پھر سر حسین کو دیکھ کے کہتا ہے حسین حسین بڑی جلدی ضعیف ہو